السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، تمام سامعین، حاضرین، جدید مناہج کی حقیقت کے عنوان سے اللہ کی توفیق سے یہ سلسلہ پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہا ہے اور اس میں بہت ساری باتیں اور بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی باتیں زیر بحث آ رہی ہیں۔ براہ راست پچھلے درس سے جو سوال آپ کے سامنے آیا ہے، اس سوال کا جواب شیخ صالح بن فوزان الفوزان اور ان کے شاگرد شیخ جمال بن فرحان الحارثی کی تحریر میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سوال کے جواب کا ایک حلقہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، دوسرے حلقے میں مزید باتیں اور اس کے بعد کے حلقات میں یہ باتیں سلسلہ وار آئیں گی اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پائے تکمیل کو پہنچیں گی۔ اس سے پہلے بھی بطور یاد دہانی اور تنبیہ یہ بات آپ کے سامنے کی گئی ہے، اور جو لوگ بھی یہ موضوع سن رہے ہیں یا اس کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں جدید مناہج کی حقیقت کے عنوان سے، اس میں کسی شخص، کسی شخصیت کو براہ راست ہدف نہیں بنانا مقصود ہے، یا کسی بھی فرقے، کسی بھی جماعت کو ہدف طعن بنانا، عیب جوئی کرنا، تنقیص کرنا، توہین کرنا، یہ اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے۔ اصل میں یہ وہ راستے ہیں جو راستے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلف صالحین کی سیرت اور طریقے سے ٹکراتے ہیں، اس کے معارض ہیں، منافی ہیں، مخالف ہیں، اس لیے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، اور اس میں خیر خواہی کا جذبہ، نصح کا جذبہ ہے۔ مقصد یہ ہے، بتانا یہ ہے کہ دیکھو میرے بھائیوں، بزرگوں، احباب، کہ یہ عقائد، یہ نظریات یا یہ راستہ سلف صالحین کے راستے کے خلاف، اس لیے سویرا ہو یا دیر ہو چکی ہو، بہر صورت ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان عقائد کے ساتھ، ان نظریات کے ساتھ، سلف امت کے راستے کے خلاف اس راستے یا ان راستوں کے ساتھ یوں ہی نہ زندگی گزاریں جیسے اب تک گزار رہے ہیں، بلکہ نظر ثانی کریں، اس کا صحیح انداز میں پورے شرح صدر کے ساتھ دل کھول کر کے اس کا مطالعہ کریں، اس کا جائزہ لیں، اور دیکھیں کہ اگر یہ عقائد کتاب و سنت کے خلاف ہیں، یہ راستہ کتاب و سنت اور سلف امت کے راستے کے خلاف ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے تائب ہوں، ان عقائد سے، ان راستوں سے دور ہٹ کر کے اس راستے کی تلاش کریں، اس منہج کی تلاش کریں، اس منہج پر اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیدہ اور گزیدہ صحابہ کرام چلے ہیں، اور امت کو وہ راستہ انہوں نے دکھایا ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اور یہ بات محض اعادہ یعنی دہراتے ہوئے یہ بات کہی جا رہی ہے، کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عقائد ہم پڑھ رہے ہیں یہ کتابوں سے، حوالوں کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ من کتب القوم، یعنی جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے ان کی کتابوں میں، ان کے بڑوں کی کتابوں میں، ان کی تحریروں میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی الزام ہے، کوئی اتہام ہے، کوئی بہتان ہے، حاشا و کلا، یہ تو ہم سرے سے پورے خوف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اتہام، کوئی الزام والی بات کی جائے۔
البتہ اتنی بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ باتیں وہ ہیں جو جڑوں کے اندر موجود ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں، شخصیات کے یہاں موجود ہیں، فرقے کے اصل اور کہہ لیجیے کہ جو مؤسسین اور بانیان ہیں ان کی تحریروں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ آج ہم ان فرقوں اور ان جماعتوں کے افراد پر اسے فٹ نہ کریں، یعنی یہ نہ سوچیں کہ اس جماعت سے یا اس فرقے سے نسبت رکھنے والا ہر آدمی اس عقیدے کا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ اس عقیدے پر وہ نہ ہو، اس عقیدے کا اسے علم نہ ہو، یا وہ مثال کے طور پر اس سے پورے طور پر ناواقف ہو، ایسا ممکن ہے۔ تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے اس گفتگو کا کہ ہم گویا کہ اس فرقے یا اس پارٹی کے، اس جماعت کے ہر فرد پر ہم یہ تھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب کے سب اسی عقیدے پر چل رہے ہیں۔ یہ ان کی جماعت اور ان کے فرقے کے بنیادی علماء کے یہاں موجود ہیں، مؤسسین کے یہ عقیدے موجود ہیں۔ تو عوام کے اندر وہ چیز پورے طور پر پائی جاتی ہو، پریکٹیکلی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ جس سے نسبت ہے اس کا یہ عقیدہ ہے، جس سے نسبت ہے اس کا یہ راستہ ہے، جس سے نسبت لوگ رکھ رہے ہیں ان کے ہاں یہ عقائد، یہ نظریات، یہ افکار اور یہ قابل ملاحظہ چیزیں مستند دلائل اور حوالوں کی روشنی میں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی فکر کی بات ہے کہ ہم جس جماعت سے، جس فرقے سے نسبت رکھتے ہیں اس کے عقائد میں یا اس کے بنیادی علماء، بنیادی لوگوں کے عقائد میں یہ باتیں موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا ہے، اور مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام بھائیوں کو جو نئے راستوں سے جڑے ہوئے ہیں، سلف صالحین کے اس پرانے راستے سے ہٹ کر جو نئے راستے چل رہے ہیں، ان راستوں سے جو بھی جڑے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے راستے کو چیک کریں، اپنے منہج کو کتاب و سنت اور سلف امت کے منہج کے مطابق جانچیں، پرکھیں، جو اس کے مطابق ہوں شرح صدر کے ساتھ قبول کر، جو اس کے خلاف ہوں بلا تعصب، بلا جمود کے اس سے باز آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے۔ اچھا، یہ بات بطور تنبیہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اس سے پہلے جو باتیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں وہ یہ تھی کہ مصنف نے یہ بات نقل کی تھی اس سے پہلے شیخ جمال بن فرحان الحارثی نے شیخ سعد بن عبد الرحمن المسیب جو مشہور عالم ہیں سعودی عرب کے، ان کی کتاب کے حوالے سے یہ بات لکھی تھی کہ انہوں نے صفحہ نمبر 70 میں یہ بات لکھی ہے کہ فرقہ تبلیغ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ فقہی مسلک میں احناف ہیں، اور اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ بغیر عصبیت کے علم حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معیار، اصول، ضابطہ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، سلف صالحین کی فہم ہے، اس کے مطابق ہی ہمیں مسائل کو سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ جو اس کے خلاف ہے، کیسے باشد کائنم من کان کوئی بھی ہو، ہم اسے خاطر میں نہیں لاتے۔ اگر اسے کوئی چوک اور غلطی بھی ہوئی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر کے اس عالم کے لیے، اس امام کے لیے جس سے وہ چوک ہوئی ہے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اور آپ سب کے سب اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلیں اور اس کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں، کسی شخصیت کے لیے تعصب نہیں کرتے، کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف، اسلاف کے عمل اور ان کے منہج کے خلاف کسی کے لیے تعصب کرنا یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہے، اس کے نبی کی سنت کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہے۔ اور جس طبقے کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، ان کے آئیڈیل کے ساتھ ناانصافی ہے، اس لیے ہم اسے روا اور درست نہیں سمجھتے۔ عقیدے میں اشعری ہیں، ماتوریدی ہیں، عقیدے میں اشعری اور ماتوریدی ہیں، اور اس کے بعد صوفیت کے سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اشعری ہیں عقیدے میں، اس بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ وہ اشعری کیوں ہیں، اشعریوں کا عقیدہ کیا ہے، اور کیوں آخر یہ قابل عیب ہے، قابل ملاحظہ ہے، قابل کہہ لیجیے کہ مطلب رد ہے، مذمت ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ اور عقیدے میں کس پر چل رہے ہیں، اس عقیدے پر ماتوریدیت کے عقیدے پر چل رہے ہیں۔ ماتوریدی کیا ہے؟
ماتریدی عقیدہ نظریہ کیا ہے، چونکہ اس سے پہلے اشعری عقیدہ بیان کر چکے ہیں اور بہت کچھ اسی سے ملتا جلتا ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، اس لیے ماتریدیت میں کیا اضافی چیزیں ہیں اس کو بیان کر کے پھر بات آگے بڑھائیں گے۔ فرقہ ماتریدیہ بھی اشاعرہ کی طرح صفات الہی کے منکر فرقہ جہمیہ سے نکلا ہوا عقیدے کے باب میں ایک عقل پرست بدعتی کلامی گمراہ فرقہ ہے۔ یہی بات، یہی الفاظ اشعری فرقے کے بارے میں بھی کہی تھی مصنف نے، جن کا حوالہ ہم نے آگے لکھا ہے۔ اچھا، یہ ماتریدیہ جو فرقہ ہے یہ ابو منصور محمد بن محمد محمود الماتریدی یہ شخصیت ہے جس کے نام سے ماتریدیہ فرقہ منسوب ہو گیا۔ یہ جو شخصیت ہے وہ منصور ماتریدی کی، ان کی وفات 333 میں ہوئی ہے۔ اب یاد کریں کہ اس سے پہلے ابو الحسن اشعری کی وفات 324 میں ہوئی ہے، یعنی گویا کہ 9 سالوں کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے۔ بالکل وہی عہد ہے، وہی دور ہے، منسوب ہے۔ ماترید جو جگہ کا نام ہے نا، ماتریدی ایک جگہ کا نام ہے، کہتے ہیں ماترید ملک خراسان ماوراء النہر کے بہت بڑے شہر سمرقند کا ایک محلہ ہے۔ آپ سوچئے کہ ایک محلے کا نام ہے، جیسے کوئی گلی ہو، کوئی چھوٹا سا محلہ ہو نا، ایک محلے کا نام کیا ہے؟ ماترید، لیکن یہ پوری دنیا کے اندر پورے عالم میں مشہور ہو گیا اس شخصیت کی وجہ سے۔ بہرحال اس فرقے کے عقلانی کلامی اصول اشاعرہ سے قریب ہیں۔ اشاعرہ کے جو عقائد ہیں ہم لوگوں نے پڑھ لیا، اس سے بالکل قریب ہے۔ چنانچہ اشاعرہ کی طرح یہ بھی عقلی بنیادوں پر اللہ عز و جل کی 7 صفات، عقل کی بنیاد پر 7 صفات ثابت کرتے ہیں: علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام نفسی۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ ہم جو کلام کرتے ہیں اس کلام کے اندر الفاظ ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں، وہ الفاظ منہ سے نکلتے ہیں، لفظ ہوتا ہے، یعنی منہ سے جب وہ پھینکا جاتا ہے باہر تو وہ سنائی دیتا ہے۔ جس کے پاس سننے کی صلاحیت ہے وہ سنتے ہیں، یعنی سننے والے اس کو سنتے ہیں، یہ ہے اصل میں کلام۔ اور اللہ کے کلام میں، نبی کی سنت میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو صفت آئی ہے وہ اسی کے ساتھ ہے، کیونکہ جو کلام ہم سمجھتے ہیں اسی کلام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبریل نے سنا اور اس کے بعد اسے پوری امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اللہ کے نبی کو پڑھ کر کے سنایا، اللہ کے نبی نے اسے سنا، نبی نے صحابہ کو سنایا، صحابہ نے سنا، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی صفت میں یہ چیز ضروری ہے کہ وہ حروف ہے، الفاظ ہیں، اور اس کی آواز ہے، اور وہ آواز سنائی دیتی ہے۔ کلام نفسی جب یہ لوگ کہتے ہیں تو کلام نفسی مسموع نہیں ہوتا، یعنی سنائی نہیں دیتا، وہ کلام ہے، اپنی جگہ پر کلام ہے، لیکن سنائی دینے والا کلام نہیں ہے۔ اس طرح یہ معنی لیتے ہیں، اس کا بھی تذکرہ آئے گا، کچھ وضاحت آئے گی کہ کلام نفسی میں کیا آتا ہے۔ اور حیات، 7ویں صفت کیا ہے؟ حیات، یعنی اللہ تعالیٰ زندہ ہے، زندگی، حی قیوم۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں ان 7 صفات، ابھی 7 تو اشاعرہ کے یہاں بھی ہیں، یہ 7 ان کے یہاں بھی ہیں، اضافی طور پر ایک چیز اور ہے جو ان کے یہاں پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں 8ویں صفت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثابت ہے، وہ ہے تکوین۔ کون یکون، تکوین کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو بنانا، کسی چیز کو بنانا۔ اچھا، اسی سے کائنات، کیونکہ اللہ نے بنایا تو یہ ساری چیزیں بن گئی، ہو گئی، اللہ نے ہوایا تو یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ ہو گئی، وجود میں آ گئی، بن گئی۔ تو تکوین ایک صفت ہے، یہ ثابت کرتے ہیں۔ اور تکوین یا ازلی تکوین دونوں نام استعمال کرتے ہیں، تکوین، ازلی تکوین۔ اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے اور ایک دم شروع سے بنانے والا ہے، ازل سے، یہ سب اس طرح سے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معدوم کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ ایک چیز جو نہیں تھی، وجود میں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا۔ وہ چیز پہلے معدوم تھی، اب اس کے بعد وہ موجود ہو گئی۔ جیسے ہم نہیں تھے، وجود میں آ گئے، زمین آسمان نہیں تھے، وجود میں آ گئے، ایسے ہی مخلوقات کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ یہ کل آپ اگر جوڑیں تو 8 صفات ہو گئی، ان کے یہاں 7 صفات اور ان کے یہاں 8 صفات۔
اس طرح سے یہ اس کی قائل ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ جتنی بھی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان صفات الہی کا یہ فرقہ کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بقیہ صفات کا یہ فرقہ انکار کرتا ہے۔ حوالے کے طور پر ایک بہت ہی اہم اور بنیادی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے، اس کے اندر بڑی تفصیل سے الماتریدیہ، اس فرقے کے عقائد، نظریات، کہاں سے نکلا یہ فرقہ، پھر کہاں اور آگے ڈیولپ ہوا، پھر آگے ڈیولپ ہوا، پوری تفصیل اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ فرقہ ماتریدیہ 4 مراحل سے گزرا ہے۔ اچھا دیکھیں، عام طور پر مقصد یہ نہیں رہتا ہے کہ کسی فرقے کے بارے میں ساری باتیں ہم جانیں، کوئی ضروری نہیں ساری باتیں جانیں، بلکہ یہی ضروری ہے کہ ساری باتوں میں نہ پڑا جائے۔ اتنا جاننا ضروری ہے کہ اس کے باطل عقائد کیا ہیں، باطل نظریات کیا ہیں۔ جو اچھائیاں ہیں وہ ہیں، لیکن ان باطل عقائد کے ساتھ ان اچھائیوں کی کیا قیمت ہے، یہ مسئلہ ہے۔ عقائد کا فساد ہو، منہج کا فساد ہو تو خوبیوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ جب عقیدہ کتاب و سنت کا ہو، سلف صالحین کا ہو، راستہ اللہ کی کتاب نبی کی سنت کا ہو، سلف صالحین صحابہ تابعین کا ہو، تو غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں، یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہوتی، کیونکہ اصل جڑ درست ہے تو ساری چیزیں اسی پر چل رہی ہیں۔ اگر کہیں انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے وہ غلطیاں ہیں تو ان غلطیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، وضاحت کے ساتھ یہ غلطیاں ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لیکن جب عقائد اور منہج ہی میں فساد ہے تو پھر خوبیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ خوبیاں بھی ناقابل اعتبار ہیں، اسے بیان نہیں کیا جائے گا، اس کی پذیرائی نہیں کی جائے گی۔ اس پر شیخ بات کر چکے ہیں اس سے پہلے کسی سوال کے ضمن میں۔ بہرحال فرقہ ماتریدیہ 4 مراحل سے گزرا ہے، 4 مرحلے ہیں اس کے۔ ایک مرحلہ ہے تاسیس، بنیاد پڑھنے کا، فاؤنڈیشن۔ دوسرا مرحلہ ہے تکوین و تشکیل، یعنی کیا مطلب، اس کو فاؤنڈیشن کے بعد اس کو کیا کرنا، اس کو وجود میں لانا، اس کو ڈیولپ کرنا، اس کو بڑھانا، اس کو بنانا۔ تیسرا مرحلہ ہے تالیف اور اصول سازی، یعنی اس کے اصول اور پرنسپل کو، اس کے اہداف کو، مقاصد کو تیار کرنا کہ ان اہداف اور مقاصد پر، ان اصولوں پر یہ فرقہ کام کرے گا۔ اب آپ یہی سوچ لیجئے کہ کیا اصول بنانا باقی ہے؟ اللہ کا دین اللہ کی کتاب میں اترا، نبی کی سنت میں اس کی وضاحت ہو گئی، صحابہ کرام عمل کر چکے۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، کوئی نقطہ اللہ کے دین میں، شریعت میں ایسا نہیں ہے جس کی وضاحت اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی۔ صحابہ کرام نے اس کو سنا، دیکھا، عمل کیا، امانت کے ساتھ آگے بڑھایا۔ تابعین آئے، انہوں نے اسی نقش قدم پر اپنے آپ کو رکھا، پھر تابعین، خیر القرون، یہ سب اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کا دین اس سارے ادوار میں عملی طور پر گزر چکا ہے، عملی طور پر گزر چکا ہے۔ اب جو کچھ اصول ہیں وہ سارے اصول انہی کتاب و سنت اور سلف امت کی سیرت کے اندر موجود ہیں، ہمیں کوئی نیا اصول کہیں سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصول بنائے گئے، تعلیف کیا گیا، جمع کیا گیا۔ اور چوتھا مرحلہ ہے اس کو پھیلانے کا، پاپولر کرنے کا، دنیا کے کونے کونے میں، مختلف ملکوں میں اس کو عام کرنے کا، یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ یہ 4 مرحلے ہیں، اور لکھا ہے کہ یہ چوتھا جو مرحلہ ہے یہ سلطنت عثمانیہ کا مرہون ملت ہے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی ماتریدیت کا عقیدہ، اشعریت کا عقیدہ سب سے زیادہ جو پروان چڑھا، پھلا پھولا ہے نا، اس کا چرچا بہت دور تک ہوا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اس کے پیچھے سلطنت عثمانیہ۔ اب اس وقت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات کی جائے گی کہ سلطنت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں۔ خلافت تو کہنا بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ خلافت ایک بہت ہی مقدس نام ہے، لفظ ہے، اور اس کی جڑ کے اندر اللہ کی توحید ہے، اس کی جڑ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس لیے ہر کسی حکومت کو خلافت کا نام دے دینا بالکل درست نہیں۔ میرے بھائیو، سلطنت ایک الگ چیز ہے، سلطنت کا مطلب ہوتا ہے ایک حکومت، لیکن خلافت کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی زیادہ رسالت و نبوت کے بعد جو صاف ستھرا شفاف دین کا ماحول قائم رہا، اس کو ہی ہم کہیں بھی استعمال کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ خیر، تو بات آئے گی کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں کس طرح کے عقائد تھے، کس طرح کے نظریات تھے، کیا کیا تھا۔ اگر یہ سلطنت کتاب و سنت اور سلف صالحین کے منہج کے مطابق تھی تو پھر اس سلطنت سے محبت رکھنے والوں کو آج مملکت سعودی عرب سے بھی محبت رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی توحید، وہی سنت، وہی سلف صالحین کا طریقہ
مملکت سعودی عرب کے اندر بھی معمول بھی ہے، ان کے اصولوں میں ہے، ان کی کانسٹیٹیوشن میں ہے، اور اس پر الحمدللہ کمیوں کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود بھی الحمدللہ مملکت سعودی عرب کے علماء اور اس کے حکام، اس کے ولاۃ امور، اس کے دینی دعوتی ڈپارٹمنٹس، اس کی یونیورسٹیز، اس کی کالجز، سب الحمدللہ اسی اصول پر چل رہے ہیں۔ تو اگر سلطنت عثمانیہ قابل محبت ہے اور تھی تو پھر سعودی عرب قابل نفرت کیوں ہے؟ کوئی فرق ہے تبھی تو، اور فرق ہے تو کون سا فرق ہے؟ اسے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا جا سکتا ہے، تاریخ کے صفحات میں پڑھا جا سکتا ہے، سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر دونوں میں یکسانیت ہے تو پھر محبت دونوں سے ہونی چاہیے، اور اگر فرق ہے جس کی وجہ سے ایک سے محبت ہے ایک سے نفرت ہے، تو فرق کیا ہے؟ وہی سرزمین ہے، وہی حرمین شریف ہے، وہی مکہ ہے، وہی حجاز ہے۔ میں اتنے کی بات کر رہا ہوں، دائرہ سلطنت عثمانیہ کا تو بہت دور تک پھیلا ہوا تھا، بہت وسیع حکومت تھی، کئی ملکوں تک بلکہ کئی بر اعظموں تک یہ حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ تو ہم عام بات نہیں کر رہے، حرمین شریفین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ فرقہ ماتریدیت کا جو عقیدہ اور نظریہ تھا، اس کو فرمان چڑھانے میں سلطنت عثمانیہ کا بہت بڑا دخل ہے۔ خیر، اس فرقے کی معروف شخصیات کون ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس کے مؤسس اور بانی ہیں۔ سب سے معروف شخصیت کون ہے اس فرقے کی؟ جنہوں نے اس کو قائم کیا ہے، جنہوں نے اس کی فاؤنڈیشن کی ہے، یعنی محمد بن محمد محمود بن محمود ماتریدی سمرقندی، جن کی وفات 333 ہجری میں ہوئی، جنہیں اس فرقے کے لوگ امام الہدا، اس فرقے کے لوگ امام الہدا کہتے ہیں، یعنی ہدایت کے پیشوا، اور امام المتکلمین وغیرہ القاب سے جانتے ہیں۔ امام المتکلمین یہ نام خود بتلاتا ہے، یہ نام خود بتلاتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، اور جن لوگوں کے یہ امام ہیں ان کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے۔ کلام والے، اس سے پہلے سلسلہ تذکرہ آیا تھا کہ کلام یا علم کلام یا تکلم کسے کہا جاتا ہے؟ جن مسائل کے سلسلے شریعت کی وہ مسائل جو کتاب و سنت سے میں ثابت ہیں، ان کو کتاب و سنت کے مطابق سمجھنے کے بجائے اپنی عقلوں کی بنیاد پر پرکھنا، انہیں اپنی عقلوں کی مدد سے نہیں سمجھنا، بلکہ اپنے عقلوں کی تحکیم کرنا، اپنی عقلوں کو حاکم بنانا، فیصل بنانا، عقلوں کو بیس بنا کر کے اسے پرکھنا۔ اگر وہ سمجھ میں آ جائیں ہماری عقلوں میں تو مان لینا، نہ سمجھ میں آ جائیں تو ٹھکرا دینا، تعویل کر لینا یا تفویض کر دینا۔ یہ بات میں آ چکی ہے، یا تو اس کے معنی کو، اس کے الفاظ کو پھیرنا، ادھر ادھر لے کر کے جانا، اور یا تو تفویض کرنا، الفاظ ثابت کرنا لیکن معنی ثابت نہیں کرنا۔ یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے علم کلام، اور متکلمین کے امام کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اس فرقے کے جو بڑے علماء مانے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابو القاسم حکیم اسحاق بن محمد بن اسماعیل سمرقندی، ان کی وفات 342 میں ہوئی ہے، اور یہ سن وفات کے ساتھ ترتیب سے لکھا ہوا ہے۔ ابو محمد عبد الکریم بن موسیٰ بن عیسیٰ بزدوی 390 ہجری میں وفات پائے۔ آپ دیکھیں 34 صدی ہجری کی بات سب چل رہی ہے۔ ایسے ہی شیخ الحنفیہ محمد بن حسین ابو یوسف بزدوی، جن کی وفات 493 میں ہوئی ہے۔ میمون بن محمد بن معتمد ابو المعین نصفی مکحولی، جن کی وفات 508 ہجری میں ہوئی۔ یہ سب ماتریدیت کے علماء ہیں، معروف شخصیات ہیں، یہ ماتریدیت کے بڑے معروف عالم ہیں۔ ایسے ہی نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد بن احمد بن اسماعیل نصفی سمرقندی، جن کی وفات 537 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ بھی اس فرقے کے بڑے معروف لوگوں میں سے، بڑے معروف علماء میں سے۔ اسی طرح سے اس فرقے کی نمایاں علماء میں سے کمال الدین ابن الہمام حنفی ماتریدی ہیں، جن کی مشہور کتاب ہے المسایرہ فی علم الکلام والعقائد التوحیدیۃ المنجیہ فی الآخرہ۔ یہ ان کی کتاب ہے، ان کی وفات 681 ہجری میں ہوئی۔ یہ چند مشہور نام ہیں جو اس فرقے سے جڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس فرقوں کے مطلب کہہ لیجیے کہ بڑے علماء میں سے مانے جاتے ہیں۔ خیر، یہ ہو گئی بات۔ اب یہ تو چند شخصیات ہیں جو اس فرقے سے منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، یا اس سے متعلق افراد میں آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ماتریدیت کا نظریہ ہے، ماتریدیت کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کی جیسے کچھ شخصیات ہیں، ایسے ہی اس عقیدے کے کچھ مکاتب فکر بھی ہیں، کچھ مکاتب
फ़िक्र भी, यानी बाज़ ऐसे मकातब फ़िक्र हैं जिनकी जड़ें यही मातुरीदियत है, यानी अक़ाइद वो मातुरीदियत की राह पर हैं, अशअरियत की राह पर हैं। आज हमारे बीच में दुनिया के अंदर खाओ बर्र-ए-सग़ीर हिंदुस्तान पाकिस्तान हो या और दीगर ममालिक के अंदर ये चंद मकातब फ़िक्र हैं जो पाए जाते हैं, जिनकी जड़ में क्या है, जिनकी जड़ में मातुरीदियत है, जिनके उसूलों में मातुरीदियत है, जिनके उसूलों में अशअरियत है। ये कहते हैं शख्सियात के अलावा बर्र-ए-सग़ीर के कुछ मदारिस यानी मकातब फ़िक्र यानी वही एक नज़रिया रखने वाले लोग भी दावत मातुरीदियत के अलमबरदार हैं, यानी वो अपनी दावत में मातुरीदियत फैलाते हैं, मातुरीदियत की दावत देने वाले हैं वो। नंबर 1, पहला जो मकतब फ़िक्र है वो मदरसे या मकतब फ़िक्र है बरेलवियत का मकतब फ़िक्र, जिसका क़याम सन 1272 हिजरी में हुआ, सन 1272 हिजरी में हुआ। ये मकतब फ़िक्र अपने पेशवा अहमद रज़ा ख़ान अफ़ग़ानी हनफ़ी मातुरीदी सूफ़ी, जिनका लक़ब अब्दुल मुस्तफ़ा है, जिनकी वफ़ात 1343 हिजरी में हुई है, इनकी तरफ ये मकतब फ़िक्र मंसूब है। ये मकतब फ़िक्र किससे निस्बत रखता है? इन्हीं से निस्बत रखता है। इस मकतब फ़िक्र के यहाँ खुले हुए शिर्क और कब्र परस्ती वगैरह की दावत मौजूद है, खुले हुए शिर्क और कब्र परस्ती की दावत मौजूद है। इसी तरह से ये लोग अहले सुन्नत व जमात को काफिर करार देने के साथ अपने हम फ़िक्र देवबंदियों से भी सख्त अदावत व दुश्मनी रखते हैं, बल्कि उन्हें भी काफिर करार देते हैं। यानी गोया कि ये जो मकतब फ़िक्र है, जिसके अक़ीदे के अंदर मातुरीदियत है, अशअरियत है, ये अपने सिवा सबको काफिर करार देता है, अपने सिवा सबको काफिर करार देता है। और इसके लिए इस मकतब फ़िक्र के उलमा की किताबें, इनके बानी हैं पेशवा अहमद रज़ा ख़ान साहब, इनकी किताबें हैं, इन किताबों को पढ़ा जाए तो इसके बहुत सारे शवाहिद, बहुत सारी मिसालें, बहुत सारे हवाले उसके अंदर मौजूद हैं, जिसमें वो बड़ी सराहत के साथ काफिर करार देते हैं। बल्कि जिनको ये काफिर करार देते हैं, उन्हें जो काफिर न समझे उन्हें भी काफिर समझते हैं। जिनको ये काफिर करार देते हैं, उनको काफिर न कहने वालों को भी ये क्या समझते हैं? काफिर समझते हैं। ये उनका नज़रिया है। एक मकतब फ़िक्र ये है जो मातुरीदियत के अक़ीदे का अलमबरदार है। ऐसे ही दूसरा जो मकतब फ़िक्र है वो मकतब फ़िक्र देवबंद और नदवा का है। इसकी बुनियाद कब पड़ी है? 1283 हिजरी में, 1283 हिजरी में, 13वीं सदी हिजरी की बातें हैं ये। देखिए, इससे पहले 1272 में उनका क़याम हुआ है और 1283 में, यानी 11 साल के बाद इस मकतब फ़िक्र का वजूद हुआ। इस मकतब फ़िक्र के यहाँ इल्म हदीस और उसकी शुरूह वगैरह के एहतिमाम के साथ, यानी क्या मतलब, ये जो मकतब फ़िक्र है इसके यहाँ इल्म हदीस की खिदमत भी है। इसकी खिदमत है, इल्म हदीस की खिदमत है। हदीसों की शरह बहुत सारे उलमा ने लिखी है, बहुत सारे उलमा ने बाकायदा शरह लिखी है। सही बुखारी की शरह लिखी है, अबू दाऊद की शरह लिखी है, तिरमिज़ी की शरह लिखी है, और भी बहुत सारी किताबों की शरह लिखी है हदीस की। तो हदीस, इल्म हदीस, शुरूह हदीस की खिदमत मौजूद है इस फ़िरक़े के यहाँ। यानी इतनी बड़ी कह लीजिए कि खूबी इनके यहाँ पाई जाती है, यानी इल्म हदीस की खिदमत का बड़ा कारनामा इनके यहाँ मौजूद है। लेकिन इस कारनामे के बावजूद, इस खिदमत के बावजूद भी इनके अकाइद का क्या हाल है देखें। कहते हैं इसके एहतिमाम के साथ इल्म कलाम और अक्ल परस्ती का भरपूर रुझान है। बज़्लुल मजहूद है कि नहीं, जो खलील अहमद सहारनपुरी की शरह है सुनन अबू दाऊद की, ऐसे ही अनवर शाह कश्मीरी की शरह बुखारी शरीफ की, फैज़ुल बारी की अनुमान से, ऐसे ही और भी किताबें। खैर बतौर मिसाल मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। तो हदीस और इल्म हदीस की शरह के बावजूद भी आप देखिए कि अक्ल परस्ती का रुझान पाया जाता है। ये हज़रात सूफ़ियत, खालिस सूफ़ी, इनके यहाँ सूफ़ियत पाई जाती है। सूफ़ियत क्या है उसका तज़किरा आगे वाले लफ्ज़ की शरह में आ रहा है। बल्कि इनमें बहुत सारे लोगों के यहाँ कब्र परस्ताना बिदआत भी पाई जाती हैं, यानी वो बिदअतें जिसका ताल्लुक़ अमल से ही नहीं है बल्कि कब्र परस्ती वाली बिदअतें, जिसकी जिन बिदअतों का ताल्लुक़ अक़ीदे से, यानी अक़ीदे वाली बिदअत। बिदअत किसे कहते हैं? जिसकी असल दीन के अंदर ना हो। अब उस चीज़ की असल दीन में नहीं है, उसका ताल्लुक़ अमल से भी हो सकता है, अक़ीदे से भी हो सकता है, वो बिदअत तो बिदअत है।
تو عقیدے والی بدعت یعنی قبر پرستانہ بدعتیں بھی پائی جاتی ہیں، جیسا کہ ان کے ایک عالم دین خلیل احمد سہارنپوری کی کتاب المہند علی المفند اس پر شاہد ہے، مشہور کتاب ہے، اس کے اقتباسات بھی آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ دیوبندیوں کے یہاں عقیدے کی اہم ترین کتاب ہے یہ کتاب، جو مکتب فکر دیوبند ہے ان کے یہاں یہ اہم ترین کتاب ہے۔ اسی طرح ندویت بھی ماتریدی عقیدے میں دیوبندیت سے مختلف نہیں ہے، کیونکہ اصل مکتب فکر تو دیوبندیت ہے جو دیوبند سے نکلا مثال کے طور پر، لیکن اس عقیدے کے اسی نظریے کے بہت سارے ادارے ہیں، بہت سارے مدارس ہیں، بہت سارے جامعات ہیں، تو اسی نظریے کے ساتھ وہ ادارے بھی کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ یہ دوسرا مکتب فکر ہے۔ تیسرا مکتب فکر جو ہے وہ ہے کوثریت۔ کوثریت، اب بعض چیزیں اصل میں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جب اس پر گفتگو کی جاتی ہے بعض مسائل پر یا بعض موضوعات پر، تو بعض چیزیں وضاحت کی ہوتی ہیں، اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، اور بعض چیزیں نئی معلوم ہوتی ہیں جس سے معلوم نہ ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن شرح کے ذریعے اس کو بتانا بھی پڑتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کوثریت نہ جانتے، لیکن اب اس کے ذریعے سے کوثریت بھی جان جائیں، تو ایک ایسی چیز ہے جس کو جو معلوم نہ تھی اور معلوم ہونا ضروری بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ چیز یہاں کی نہیں، لیکن کتابیں ان کی ہمارے بیچ میں موجود ہیں، ان کے نظریات کتابوں کے ذریعے سے پھیل رہے ہیں، وہ ذہن یہاں بھی بن رہا ہے بہت سارے لوگوں کے یہاں جو کتابوں میں ان کے لکھا ہوا ہے، اس لیے یہ باتیں بتانی پڑتی ہیں اور اس کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ کوثریت، اس کا قیام کب ہوا ہے؟ 1296 میں، 1296 میں۔ تو آپ دیکھیے 72 اور اس کے بعد 83 اور اس کے بعد 96، یعنی تینوں مکاتب فکر کے بیچ میں کل 9 سال 10 سال 12 سال کا فرق ہے۔ اس مکتب فکر، یہ مکتب فکر جو ہے نا، اس کا بانی کون ہے؟ کوثریت، کوثر اس کی نسبت کیوں پڑی؟ اس کا جو بانی ہے وہ ہے محمد زاہد کوثری۔ محمد زاہد کوثری جرکسی علاقے کا نام ہے جہاں یہ رہتے تھے، جرکس، اسی لیے ان کو جرکس بھی کہا جاتا ہے اس علاقے کو، اس جگہ کو، اور اسی اعتبار سے جرکسی نسبت ہے۔ اور شرکس بھی کہا جاتا ہے اس جگہ کو، تو اس حساب سے کوئی جرکسی دکھتا ہے ان کے نام کے ساتھ میں، کوئی شرکسی دکھتا ہے، بہرحال جگہ کے نام کے اعتبار سے۔ ماتریدی، ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 1371 میں، 1371 میں ان کی وفات ہوئی، یعنی گویا کہ ابھی 1444 چل رہا ہے کہ نہیں، 60-70 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ لوگ کون لوگ؟ یہ جو کوثری مکتب فکر کے لوگ ہیں، یہ لوگ امامان اسلام، اور سب سے اہم بات بیان کی جا رہی ہے، امامان اسلام یعنی اسلام کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، ہم لوگ بہت سارے نام سنتے ہیں نا، بلکہ یہ تو امامان اسلام لکھا ہے، امامان اسلام سے پہلے امام اسلام اس معنی میں کہ بھائی صحابہ کرام ہی کے دور سے اسلام کے بڑے بڑے علماء، صحابہ کرام میں بڑے بڑے علماء صحابہ تھے، علماء تابعین تھے، علماء تبع تابعین تھے، پھر بعد کے دور کے علماء ائمہ رہے، تو یہ سب کے سب اسلام کے ہی تو امام ہیں۔ اس اعتبار سے زمانے کی تعین کے بغیر عام بات کہی گئی ہے کہ اسلام کے اماموں پر کیا کرتے ہیں؟ یہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں، ان کا مقام گھٹاتے ہیں، ہے نا، ان کی تنقیص کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اور آئے گی بات، اور اس میں شاید ساری تفصیلات نہ آئیں، لیکن اگر آپ زاہد کوثری کی کتاب اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گی، کوئی آدمی اسلام سے نسبت رکھنے والا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں ہجری اور آج تک کے بڑے بڑے علماء کے خلاف اتنی گندی زبان استعمال کر سکتا ہے، آدمی کو یقین نہیں آئے گا کہ ایک آدمی دین اور عقیدے کے نام کی خدمت کرنے والا اسلام کے اماموں کے بارے میں اتنی گندی زبان استعمال کر سکتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گی۔ ہم نے شروع میں ہی کہا کہ اس میں کوئی چیز بہتان نہیں ہے، اور بہتان حرام ہے، اور ہم پورے ایمان و عقیدے کے ساتھ بہتان نظام کو حرام سمجھتے ہیں، کسی بھی صورت میں اسے روا نہیں سمجھتے، جائز نہیں سمجھتے۔ کیا ہے؟ امامان اسلام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان پر لعنت اور ان سے شدت عداوت میں معروف ہے۔
لان تان کرتے ہیں اور دشمن بڑی سختی سے بہت سخت دشمنی رکھتے ہیں اماموں سے، انہیں مجسمہ اور مشبہہ قرار دیتے ہیں۔ یعنی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ لوگ مجسمہ ہیں، مشبہہ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرنے والے ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے کلام میں کہا ہے کہ میرا چہرہ ہے تو ہم چہرہ ثابت کریں کہ نہ کریں؟ کریں گے۔ ہاتھ ثابت کیا، ثابت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ اللہ نے آنکھ ثابت کی ہے، آنکھ ثابت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ سننا، دیکھنا ہے کہ نہیں؟ نزول، پڈلی ہے کہ نہیں؟ ایسی کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ثابت کی۔ اب ہم جب اس کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کا قدم ہے، اللہ تعالیٰ کی پڈلی ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ اس ثابت کرنے کو غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ تعویل کرتے ہیں، دوسرے معنی میں لیتے ہیں، تفویض کرتے ہیں، الفاظ مانتے ہیں، معنی نہیں مانتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے ان الفاظ کو یہ ہم پہلی بار تھوڑی سن رہے ہیں، ہم سے پہلے صحابہ کرام کے سامنے اللہ کا کلام آیا کہ نہیں آیا، نبی کی سنت آئی کہ نہیں آئی؟ تو جیسے انہوں نے اللہ کے کلام کو سمجھا، جب سنا تو جیسے سمجھا ویسے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ اگر انہوں نے ثابت نہ کیا ہوتا، اللہ کے نبی نے ان کو ثابت کر کے نہ بتایا ہوتا تو ہم بھی ثابت نہیں کرتے۔ اب ہم ثابت کرتے ہیں کہ وجہ کا معنی چہرہ ہے، ید کا معنی ہاتھ ہے، عین کے معنی آنکھ ہیں، ساق کے معنی پگڑی کے ہیں، ہے نا؟ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں مجسمہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا جسم ثابت کرتے ہیں، اور جسم تو انسانوں کا مخلوق کا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے انسان کا جسم ثابت ہے، ایسے یہ لوگ اللہ کے لیے جسم ثابت کرتے ہیں، یہ تو مجسمہ فرقہ ہے۔ اس طرح سے مسلمانوں کے اماموں کی توہین کرتے ہوئے ان کو مجسمہ کا نام دیتے ہیں۔ مشبہہ یعنی تشبیہ دینے والا کہتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کو بندوں کی تشبیہ سے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ہاتھ ثابت کیا ہے، کیا ثابت کیا ہے؟ ہاتھ ثابت کیا ہے، لیکن یہ نہیں ثابت کیا ہے کہ جیسے ہمارا ہاتھ ہے ویسے اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ ہم ثابت کریں گے کہ اللہ دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہم اس کو ثابت نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ویسا ہے جیسے اللہ کی شان ہے، جیسا کہ اللہ کی ذات کسی کے مشابہ نہیں ہے ایسے اللہ کی صفت بھی کسی سے مشابہ نہیں۔ تو ہم ہاتھ کیوں ثابت نہ کریں؟ ہاتھ ثابت کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کہا ہے۔ ہم کیفیت کو حرام سمجھتے ہیں، تشبیہ کو حرام سمجھتے ہیں، تمثیل کو حرام سمجھتے ہیں، انکار کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، تحریف کو، تعویل کو، ہیرا پھیری کرنے کو حرام سمجھتے ہیں۔ لیکن جو اللہ نے اپنے لیے صفتیں ثابت کی ہیں، اللہ کے نبی نے ثابت کیا، اسے ثابت کرنا ایمان سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو ائمہ سلف کی کیا کہتے ہیں؟ معروف ہے، انہیں مجسمہ اور مشبہہ قرار دیتے ہیں۔ اور ائمہ سلف کی کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے مثال کے طور پر امام ابن خزیمہ کی کتاب ہے التوحید، امام ابو الحسن اشعری کی کتاب، یہ ابو الحسن اشعری توبہ کرنے کے بعد ان کی کتاب ہے الابانہ فی عن اصول الدیانہ۔ ایک اور بھی کتاب ہے العقبری کی، ابن بطہ کی، اس کا بھی نام الابانہ ہے، لیکن یہاں پر مراد وہی ہے، خالی دونوں باتیں، دونوں کتابیں عقیدے اور منہج سے متعلق ہیں۔ الشریعہ امام آجوری کی، الصفات یہ امام بیہقی کی، ایسے العلوم علی الغفار امام ذہبی کی۔ ان ائمہ سلف کی کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ بت پرستی کی کتاب ہے، اس کی کتاب کہتے ہیں۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ وہ اللہ کی صفات کو ثابت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ثابت کیا، صحابہ کرام نے ثابت کیا، تابعین نے ثابت کیا، ہم انہی اسلاف کے راستے پر چلنے والے ہیں، اسی لیے تو ہم اس منہج پر ہیں جو منہج سلف کا منہج کہلاتا ہے، وہ طریقہ جو سلف کا طریقہ ہے۔ کہ آپ کا جو طریقہ ہے نہ ثابت کرنے والا، یہ نیا طریقہ ہے، جدید منہج ہے، اسی لیے رد کر رہے ہیں ہم، کتاب و سنت کے دلائل سے امت کے علماء رد کرتے رہے ہیں۔ آپ سوچیے کہ ان کتابوں کو جو عقیدے کی بنیادی کتابیں ہیں، اسماء و صفات کی بنیادی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو یہ فرقہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ بت پرستی کی کتابیں ہیں، تجسیم کی کتاب ہے، تشبیہ کی کتاب ہے، یعنی جسم ثابت کرتا ہے، تشبیہ دیتا ہے، عقیدے کی باتوں کو
اسماء و صفات کی ان مسائل کو بہت باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر تشبیہ سے بچنا ہے، تمثیل سے بچنا ہے اور بلا شبہ بچنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تشبیہ اور تمثیل سے بچنے کے نام پر اللہ کی اس صفت کو ثابت نہ کیا جائے۔ یہی تو معطلہ تعطیل یعنی صفات کا انکار کرنا، جہمیہ کہتے ہیں، وہی انکار کرنے والوں کا عقیدہ، یہ عقیدہ یا پھر کچھ کو ثابت کرنا، صاف سمجھ میں آتی ہے کہ ساتھ یہ صفتیں ہیں تو مان لینا، باقی چیزوں کو نہیں ماننا، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ بدعت، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت اس لیے ہے کہ نہ یہ عقیدہ اللہ کی کتاب میں، نہ نبی کی سنت میں، نہ صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا عقیدہ ہے۔ نا ساری صفات کو ثابت کرتے تھے، کیسے ثابت کرتے تھے؟ کما یلیق بجلالہ وعظمتہ، جیسے یہ صفتیں اللہ کی شایان شان ہیں ویسے ثابت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، ان کے ہاں یہ نظریہ ہے۔ اسی طرح سے ان کے ہاں شرکیہ بدعات، کیسی بدعتیں؟ شرک والی بدعتیں، وہ بدعتیں جو شرک تک جاتی ہیں، ایسی بدعتیں، اور صوفیت کی خوب دعوت دی جاتی ہے، یہ کوثریت کا عقیدہ ہے۔ اور وسیلے کی آڑ میں قبروں، وسیلے کی آڑ میں قبروں اور ان میں مدفون لوگوں کی تعظیم کی جاتی ہے، جو قبروں میں دفن ہے ان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اب بتائیے کہ قبروں کی تعظیم کرنا، مقبورین یعنی مدفون لوگوں کی تعظیم کرنا کون سا دین ہے، کون سا اسلام ہے؟ میرے بھائیوں، وہ دنیا سے جا چکے، قبروں کے سلسلے میں اللہ کے دین کی اتنی ساری تعلیمات ہیں۔ بھئی قبروں پر چلنا، ان کی توہین کرنا، ان کو رونڈنا، یہ تو منع ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن قبروں میں جو مدفون لوگ ہیں وسیلہ پکڑنا اور کہنا کہ ان کا وسیلہ لینا یہ ان کی تعظیم ہے، ان کا احترام یہ ہے کہ ان کا وسیلہ پکڑا جائے، مردوں کا وسیلہ پکڑنا، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ بہرحال مثال کے طور پر امام بیہقی کی کتاب الاسماء والصفات، الاسماء والصفات امام بیہقی کی کتاب ہے، کتاب الاسماء والصفات، اس پر کوثری نے، یہی ابو محمد بن زاہد کوثری نے تعلیق لگائی، نوٹ لگایا۔ اور ایسے ہی کتاب مقالات الکوثری، ان کی ایک کتاب ہے زاہد کوثری کی، اس کا نام ہے مقالات الکوثری۔ ان دونوں کتابوں کو صرف اگر پڑھ لیں تو ساری باتیں کھل کر کے سامنے آ جائیں گی، کہ سارے عقائد اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا، آپ کو بتاؤں میں کہ یہ جو مکتب فکر ہے کوثریت کا، یہ ہمارے بیچ میں ہندوستان میں تو اس نام سے مشہور نہیں، لیکن اس کے نظریات، اس کے عقیدے کتابوں کے اندر موجود ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس سے پہلے جو مکتب فکر آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اس مکتب فکر کے یہاں اس مکتب فکر کی بڑی تعظیم ہے، بڑا احترام ہے، بڑا تعلیم ہے، ان کی کتابوں کا احترام، ان کے نام، ان کی شخصیتوں کا بڑے ادب احترام کے ساتھ لوگ نام لیتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو یہ ہو گئی بات اس حوالے سے کہ یہ تین مکتب فکر ہیں، جو شخصیات کے علاوہ تین مکتب فکر ہیں جو ماتریدیت کے علم بردار ہیں، ماتریدیت پھیلاتے ہیں۔ اچھا، اس فرقے کے چند باطل عقائد و نظریات، کس فرقے کے؟ ماتریدیت کی شخصیات ہو گئی ہے نا، اس کے بعد تین مکاتب فکر کا تذکرہ آ گیا۔ اب اس کے بعد ان کے جو سرسری طور پر جو عقائد ہیں، سرسری طور پر جو اس کے عقائد ہیں، ان عقائد کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے صرف پڑھ کر کے کر دیتے ہیں تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے۔ اچھا خیر، دیکھیے کیا ہے وہ۔ نمبر ایک، پہلی بات تو یہ ہے کہ ماتریدیہ کے یہاں مصدر تلقی، کہیں کہیں مجبوری ہوتی ہے اصل میں نا اصطلاحی الفاظ استعمال کرنے کی۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے دین کو لینے کا سورس، اللہ کے دین کو حاصل کرنے کا سورس کیا ہے؟ وہ تو ہم جانتے ہیں کتاب و سنت ہے کہ نہیں، بنیاد ہے، اور اس کے بعد اجماع ہے، یہ ہے قیاس ہے، لیکن قیاس کو ایسے ہی آزادی کے ساتھ نہیں، قیاس اصول اور ضابطے کے مطابق۔ تو ماتریدیہ کے یہاں شریعت کے حاصل کرنے کا جو سورس ہے، اس کے اعتبار سے دین کے اصولوں کی دو قسمیں ہیں، دین کے اصولوں کی دو قسمیں۔ ہمارے یہاں ایک ہی قسم ہے، کتاب اللہ، سنت رسول سے، اجماع سے، قیاس سے سارے مسائل لیے جائیں گے۔ عقیدے کا مسئلہ ہو، غیب کا مسئلہ ہو، آخرت کا مسئلہ ہو، اسماء و صفات کا مسئلہ ہو، عبادات کا مسئلہ ہو، حلال و حرام کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ نکاح طلاق کا مسئلہ ہو، ہمارے یہاں
پورا دین اسلام سورس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں البتہ اتنی سی بات ہے کہ قیاس جو اخیر میں ہے نا، قیاس، اس قیاس کی بنیاد پر عقیدے وغیرہ کی باتیں ہرگز ثابت نہیں کرتے، صرف مسئلے مسائل میں جہاں بالکل علت اور سارے اس کے جو ارکان ہیں جب پائے جاتے ہیں تو اس کی روشنی میں مسائل کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اس لیے شروع میں بات کہی گئی کہ قیاس کو پورے طور پر آزادانہ نہیں، بحث اصول کی روشنی میں قیاس کا استعمال شریعت کے اندر کرتے ہیں۔ تو ایک بات ہے کہ ان کے ہاں اصول دین کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے الہیات اور دوسرا ہے شرعیات۔ الہیات اور دوسری کیا ہے؟ شرعیات۔ الہیات کا مطلب ہوتا ہے عقلیات، یعنی کچھ مسائل ایسے ہیں جس کا سورس عقل ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ عقل ہے۔ دین کے اندر کچھ چیزوں کا تعلق عقل سے، یعنی وہ چیزیں عقل سے لی جائیں گی، عقل سے اس کو قبول کیا جائے گا۔ اور دوسری چیز ہے شرعیات، یعنی شریعت کے جو مسائل ہیں وہ سمعیات یعنی دلیلوں سے لیا جائے گا۔ سمعیات یعنی مسموع، قرآن کی آیت، عقل کا کوئی دخل نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، عقل کا کوئی دخل نہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام، نبی کی سنت آئی ہے، مسموع ہے، سنے ہوئے دلائل ہیں، قیاس نہیں۔ اب یہ تقسیم جو انہوں نے کیا ہے الہیات اور شرعیات کی، اور ایک کو عقلیات کہا، ایک کو سمعیات کہا، یہ تقسیم کتاب و سنت کے اندر، سلف امت کے اندر نہیں ہے۔ یہ تقسیم کہاں سے آئی ہے؟ فلسفیوں کی طرف سے آئی ہے، فلاسفہ وہی عقل پرستوں کی طرف سے تقسیم آئی ہے جو ان کے یہاں پائی جاتی ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ماتریدیہ کا دوسرا نقطہ ماتریدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ توحید اور صفات الہی کا باب عقلیات کے قبیل سے ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے، آپ خود سوچیں، ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ توحید کا موضوع، توحید کا چیپٹر، اللہ کی صفات کا چیپٹر کس سے تعلق رکھتا ہے ان کے یہاں؟ عقلیات سے۔ بھئی ہم تصور نہیں کر سکتے تو کیسے اپنی عقل سے اللہ کی صفات نکال سکتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ اللہ کی صفات کو ویسے ہی جیسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا، نبی نے بیان کیا، ویسے ہی مان لینا چاہیے کہ اس کو عقل کی بنیاد پر پرکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے کسی چیز کو دیکھا ہے تب تو ہم اپنی عقل کا استعمال کر کے کوئی رائے، مشورہ، نظریہ قائم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، بالغیب ایمان رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے نام، اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے، تو ہم اپنی عقل کے ذریعے کیسے پرکھ سکتے ہیں بتائیے؟ تو اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور صفات الہی کا باب کس سے تعلق رکھتا ہے ان کے یہاں؟ عقلیات کی طرف سے، یعنی پورا عقل اور قیاس کی بنیاد پر، اور یہ براہ راست عقل سے ثابت ہوتا ہے۔ اس میں شریعت عقل کے تابع ہے۔ شریعت کس کے تابع ہے؟ عقل کے نیچے ہے۔ شریعت عقل کے نیچے، عقل شریعت کے نیچے نہیں ہے، بلکہ شریعت عقل کے نیچے ہے۔ یعنی شریعت میں کوئی چیز آئی ہے، کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، تو ہم پہلے اس کو اپنی عقل کے مطابق پرکھیں گے۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے کہ تو ہماری عقل اوپر رہے گی، شریعت اس کے نیچے رہے گی، یہ مطلب ہے اس کا۔ ایسے تیسرا نقطہ کیا ہے؟ ان کے یہاں یعنی ماتریدیوں کے یہاں نبوت، عذاب قبر اور اخروی امور یعنی آخرت، یوم الآخر، یہ امور شرعیات یعنی سمعیات کے قبیل سے ہیں۔ کس میں سے ہیں؟ یہ شرعیات کے قبیل سے ہیں، ان میں عقل کی گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نبوت میں عقل کی گنجائش نہیں، عذاب قبر میں عقل کی گنجائش نہیں، آخرت میں کیا ہوگا عقل کی گنجائش نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں عقل کی گنجائش کیسے ہو جائے گی؟ یہ عجیب و غریب بات ہے، کیسے تقسیم کر دیا گیا اسے؟ بہرحال کہتے ہیں ان میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں، جبکہ بعض لوگوں نے نبوت کو عقلیات کے قبیل سے قرار دیا ہے، یعنی وہ ان میں بھی اختلاف ہے، ماتریدیوں میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نبوت کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ عقلیات سے، اس کو بھی عقیدے کے باب میں لے کر کے گئے عقلیات کے ذریعے سے۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ عقلیات کی مذکورہ تقسیم، یہ جو تقسیم ہے نا سمعیات اور عقلیات، شرعیات اور الہیات، تقسیم جو کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی تقسیم کی بنا پر اگر ان کے یہاں قرآن کریم اور متواتر سنت کے نصوص، قرآن کریم اور متواتر سنت کے دلائل، متواتر سنت کون سی ہوتی ہے؟
कोई हदीस, कोई बात, हदीसों के अंदर बहुत सारे लोगों ने रिवायत किया हो, 10, 20, 50, 100, 200 लोगों ने रिवायत किया हो, इसको क्या कहते हैं? मुतवातिर। यानी इतने लोगों ने उसको बयान किया है कि हमारे ज़हन में शुबहा नहीं आ सकता है कि सब के सब मिल करके गलत बोल रहे होंगे, झूठ बोल रहे होंगे, सब मुत्तफिक होकर के झूठ बोल रहे होंगे, ऐसा हम कभी ना समझें। मतलब ऐसा मुमकिन नहीं कि हम समझें, क्योंकि इतने सारे लोगों का झूठ पर इत्तेफाक कर लेना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये बात क्या है? पक्की। तो कहते हैं कि कुरान करीम और मुतवातिर सुन्नत की जो दलाइल हैं, क़त्ई सबूत और क़त्ई दलालत होते हैं। यानी क्या मतलब? उससे जो बात साबित होगी पक्की साबित होगी, उससे जो बात मालूम होगी वो क्या होगी? बिल्कुल क़त्ई, यकीन, डाउटफुल नहीं, शक शुबे की बात नहीं रहेगी उसके अंदर। यानी उनकी अक्ल के मुताबिक होते हैं, तब तो वो उसे यकीनी समझकर अकीदे के इस बात में हुज्जत मानते हैं। ये मतलब है समझने का। अगर ये बातें कुरान करीम की आयतें, मुतवातिर सुन्नतें, क़त्ई दलालत, क़त्ई सबूत होते हैं, क्या मतलब? ये दलाइल किताबुल्लाह की, सुन्नत की, अगर उनकी अक्ल के मुताबिक होते हैं तो क्या होते हैं? वो क़त्ई सबूत होते हैं, क़त्ई दलालत होते हैं। उसे वो यकीनी समझ करके अकीदे के साबित करने में हुज्जत मानते हैं कि इससे अकीदा साबित होगा। और कहते हैं वरना इन नुसूस की अक्ली तावील करते हैं। नुसूस मतलब एकदम एज इट इज, जो टेक्स्ट और लफ्ज होता है ना, उसको नस कहते हैं। नस कहते हैं यानी बिल माना नहीं, एकदम वही अल्फाज, वही हुरूफ, उसको नस कहते हैं। अच्छा, वरना ये नुसूस की अक्ली तावील करते हैं, नुसूस की अक्ली तावील करते हैं या फिर तफवीज से काम लेते हैं, जबकि तावील करना यहूद व नसारा की बिदअत है। तावील करने का काम किसने शुरू किया? पहले यहूदियों ने, ईसाइयों ने तौरात को बिगाड़ा है ना, तावील किया, इंजील को बिगाड़ा, तावील किया, ये उनका काम है, जो जहमिया और मुअत्तिला में आ गई है। जहमिया, मुअत्तिला अल्लाह की सिफात के इनकार करने वाले फ़िरक़े हैं। ये अल्लाह की सिफात का इनकार करने वाले फ़िरक़े, इन लोगों में वो यहूदियों और ईसाइयों का तरीक़ा आया, इन फ़िरक़ों के यहाँ। और इस्लाम में तमाम तर बिदअत इसी तावील का नतीजा है। इन जितनी बिदअतें हम देख रहे हैं ना, सब तावील के नतीजे में वजूद में आई ये। अच्छा, तफवीज़ भी सरासर बातिल है। तफवीज़ यानी माना साबित नहीं करना। वजह जिसका माना है चेहरा, यद जिसका माना है हाथ, ऐन जिसका माना है आँख, साक़ जिसका माना है पिंडली, इस्तिवा जिसका माना होता है बुलंद होना। अब ये कहते हैं कि नहीं, इस्तिवा मानेंगे, यद मानेंगे, वजह मानेंगे, साक़ मानेंगे, ऐन मानेंगे, लेकिन इसका माना क्या है? अल्लाह जानता है। इसका माना क्या है? अल्लाह के हवाले है। क्यों? अरबी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है ये, अरबी ज़बान का ही तो लफ्ज़ है। ये कुरान अरबी में उतरा है कि नहीं उतरा है? बिलिसान अरबी मुबीन, कुरान करीम वाज़ेह अरबी ज़बान में उतरा है। अरबी ज़बान जानने वालों को ये कुरान करीम मुखातब करता है। तो ये अल्फाज अरबी ज़बान में इस्तेमाल है, जिस माने में इस्तेमाल उसी माने में तो समझेंगे, किस माने में समझेंगे? क्यों तफवीज़, क्यों तावील? ये है वो गड़बड़ी जो सलफ़ के रास्ते से हटने की वजह से इनके यहाँ आई है। और ये ऐसी गलतियाँ हैं जो पूरे दीन में सरायत की हुई है, क्योंकि एक जुज़वी गलती नहीं, उसूली गलती। अब तावील का अकीदा बन गया तो हर जगह तावील, तफवीज़ का अकीदा बन गया हर जगह तफवीज़। ये अल्लाह जानता है, इसका माना अल्लाह जानता है, इसका माना अल्लाह जानता है, हम नहीं साबित करेंगे। तो ये तफवीज़ भी इनकार ही की एक शक्ल है। तफवीज़ भी क्या है? इनकार ही की एक शक्ल है। बहरहाल तो ये चीज़ है, ये भी क्या है? सरासर बातिल है। इससे तदब्बुर कुरान और सुन्नत का बुतलान, कुरान और सुन्नत के में तदब्बुर करना बातिल हो जाता है, और अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम की तजहील लाजिम आती है। यानी ये लाजिम आता है कि अम्बिया नहीं जानते थे, रसूल नहीं जानते थे, अल्फाज बताए, मानी नहीं बतलाया, अल्फाज बतला दिए, मानी नहीं बतलाइए, तो ये लाजिम आता है ना उसका। अल्फाज से क्या हासिल होगा अगर उसके मानी को हम ना समझें। रहा मसला सुन्नत आहाद का, यानी वो सुन्नत जो मुतवातिर नहीं है, यानी जिस बात को बहुत सारे सहाबा ने, बहुत सारे रावियों ने रिवायत नहीं किया, बल्कि एक आदमी ने रिवायत किया, एक आदमी ने रिवायत किया, एक रावी ने रिवायत किया है,
کہتے ہیں رہا اس کا مسئلہ تو وہ ان کے یہاں شرعی احکام یا عقائد میں مطلقاً معمول بھی اور قابل استدلال نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے کن کا؟ ماتریدیوں کا، کہ سنت آحاد قابل اعتبار نہیں ہے۔ کہاں نہیں اعتبار ہے؟ شرعی احکام میں بھی قابل اعتبار نہیں ہے اور عقائد میں بھی قابل اعتبار نہیں ہے، ان سے استدلال کیا ہی نہیں جائے گا۔ جب تک بہت سارے لوگ اس کو روایت نہیں کر رہے ہوں گے تب تک ہم اس کو قابل استدلال نہیں سمجھیں۔ یہ ان کا عقیدہ۔ کہتے ہیں چنانچہ اسی بنا پر کوثری، یعنی یہ زاہد کوثری جس کی بات چل رہی تھی یہ، اور اس کے موافق دیوبندی حضرات نے صحیحین سمیت بعض کتب سنت نیز حماد بن سلمہ اور عثمان بن سعید الدارمی جیسے ائمہ سنت پر طعن و تشنیع بھی کیا ہے۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر، یہی عقلانیت، تفویض، تعویل، اس بنیاد پر بہت ساری روایتیں ہیں جن میں سے کچھ حدیثیں صحیحین کے اندر بھی موجود ہیں۔ ایسے ہی ان لوگوں پر حماد بن سلمہ اور عثمان بن سعید دارمی جو چوٹی کے ائمہ ہیں، چوٹی کے علماء ہیں، ان لوگوں پر انہوں نے طعن و تشنیع کیا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ یہ لوگ لغت اور قرآن و سنت میں مجاز کے قائل ہیں۔ مجاز جانتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے حقیقت اور ایک ہوتا ہے مجاز۔ حقیقت بالمقابل مجاز ہے، یعنی کیا مطلب؟ حقیقت نہیں ہے، مجازی طور پر کہیں ہے نا۔ کسی کو شیر کہا جائے تو ایک تو شیر کی اپنی حقیقت ہے، تو شیر کو اگر شیر کہتے ہیں تو وہ حقیقت، لیکن اگر کسی بہادر آدمی کو شیر کہا جائے تو حقیقت ہے؟ حقیقت نہیں ہے، بلکہ مجازی طور پر اس کو اس کی بہادری کی وجہ سے شیر دے دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز عرب شریعت کے اندر بڑی خطرناک ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں یہ نظریہ بنایا جائے کہ یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، مجازی معنی میں، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلقتہ بیدی، میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اب ید کے معنی ہاتھ کے ہیں، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، اور ید کے معنی طاقت کے ہیں، قدرت کے ہیں، پاور کے ہیں، اختیار کے ہیں، یہ اس کا کیا ہے؟ مجازی معنی ہے۔ اگر مجاز شریعت میں ثابت کیا جائے گا تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر ہاتھ اصلی معنی میں نہیں ہے، حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ ید ہاتھ مجازی معنی میں۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، حقیقی ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، یعنی مجازی طور پر یہ کہہ رہا ہے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ مطلب یہی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے، یعنی قدرت سے پیدا کیا۔ تو دو قدرت کیا ہے بھائی؟ تو دو قدرت کیا ہے؟ سوال پیدا ہوگا کہ نہیں پیدا ہوگا؟ تو یہ اصل مسائل ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کا مطلب قدرت، اس طرح سے لوگ تعبیر کرتے ہیں، یہی ہے۔ تو مجاز لغت میں بھی مجاز کے قائل ہیں اور قرآن و سنت میں بھی مجاز کے قائل ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین۔ اس کتاب کے اندر پہلے یہ دنیا کی ان چند کتابوں میں سے ایک ہے جسے اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر تعویل، مجاز، اس طرح کی چیزوں کو طاغوت کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کسر الطاغوت الاول، کسر الطاغوت الثانی، پہلے طاغوت کو توڑنا، دوسرے طاغوت کو توڑنا، پہلے طاغوت کو توڑنا، مجاز کے طاغوت کو توڑنا، دوسرے طاغوت کو توڑنا، یعنی تعویل کے طاغوت کو توڑنا۔ ایسے بہت سارے طاغوت طواغیت بیان کیے ہیں۔ یہ وہ طاغوت ہے جس کی وجہ سے شریعت کا کھلواڑ ہو جاتا ہے، عقیدے کا کھلواڑ ہو جاتا ہے، اسماء و صفات کے ساتھ تلاؤ ہو جاتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیو وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، میں ختم کر رہا ہوں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی ٹکڑا ہے، نہ حصہ ہے، وہ اپنی صفات میں تنہا ہے، اس کا کوئی مشابہ نہیں، اپنے افعال میں تنہا ہے، چیزوں کے ایجاد میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ نیز ان کے یہاں الہ کا معنی ایجاد کرنے پر قدرت رکھنے والے کے، یہ ہے مسئلہ۔ اب تک تو صحیح تھا، اس سے پہلے والی باتیں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن کیا کہتے ہیں ان کے یہاں الہ کا معنی، اس کا معنی الہ، اللہ الہ میں الہ ہے نا، اس کا معنی کیا ہے؟ ایجاد کرنے پر قدرت ہے، ایجاد کرنے پر، پیدا کرنے پر، جو چیز ہے ہی نہیں اس کو وجود میں لانے کی قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔
تو معنی کیا بن جائے گا؟ لا الہ الا اللہ یعنی لا موجود لا موجد الا اللہ، یا لا قادر علی الایجاد الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی وجود میں لانے پر قادر نہیں ہے۔ کیا یہی معنی ہے؟ اس میں کس کو اختلاف ہے؟ فرعون قارون چند لوگوں کو چھوڑ دو تو ساری دنیا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے سارے سب کو پیدا کیا ہے۔ چند ناستک کو چھوڑ دو، سیوبین کو، کمیونسٹوں کو چھوڑ دو، تحریوں کو، تو ساری دنیا میں یہ کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف یہی ہے عبادت، بندگی، سجدہ، رکوع، قیام، یہ سر پیشانی کس کے سامنے جھکی، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو لا الہ، الہ کا معنی کیا ہے؟ ایجاد کرنے پر قدرت رکھنے والا، یہ معنی لیا ان لوگوں نے۔ بہرحال ساتویں بات کیا ہے؟ اللہ کے ناموں میں، اب اللہ کے نام تو سب ہے نا کتاب و سنت کے اندر دلائل سے ثابت ہیں، وہی نام ہے۔ اسماء و صفات پر ایمان کا معنی یہی ہے کہ جو اسماء و صفات اللہ تعالیٰ نے کتاب میں، نبی کی سنت میں ثابت کیے ہیں، اس کو ویسے ہی تسلیم کیا جائے، نہ اس میں گھٹایا جائے، نہ اس کو اس میں کسی چیز کا اضافہ کیا جائے، کیونکہ جو نام اللہ نے اپنا بتایا نہیں، ہم کوئی نام کیسے اللہ کو دے سکتے ہیں؟ ارے بھائی ہم میں سے کوئی آدمی اپنے نام کے سوا کوئی نام پسند نہیں کرتا ہے، کسی کو کوئی کسی اور نام سے پکارے تو ناراض ہو جاتا ہے، تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نام دیں گے؟ کیوں نام دیں گے؟ اللہ کے سینکڑوں نام ہیں، تو اللہ نے بتایا اپنے کلام کے اندر، نبی کی سنت کے اندر۔ تو یہ لوگ اللہ کے ناموں کے علاوہ چند نام اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیتے ہیں۔ یہ بھی خطرناک عقیدہ ہے کہ نہیں عقیدہ؟ پھر تو ہر آدمی اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ کا نام بنا لے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ کیا ہے؟ صانع۔ صانع کا مطلب بنانے والا، کاریگر۔ اب اللہ نے یہ بنایا، اللہ نے وہ بنایا، زمین بہت اچھی بنائی، آسمان بہت اچھا بنایا، تو نام کیا رکھ دیا؟ صانع۔ ایسے کیا نام رکھا؟ قدیم، پرانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ کیا بات ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب سے ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، تو یہ کہنے کے لیے قدیم کا یہ گھٹیا لفظ کام آ سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام، یہ لفظ اللہ کی شان شان ہوگا؟ جب یہ لفظ نہیں تھا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ نہیں؟ کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ ہی تھا، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ تو یہ الفاظ قدیم وغیرہ کیوں لاتے ہو؟ کس آیت میں ہے اس کا ثبوت؟ کس حدیث میں اللہ کے نبی کی ثبوت ہے کہ اللہ کا نام قدیم ہے کہیں یہ نام؟ نہیں ہے تو کیسے؟ الحاد ہے، یہ کیا ہے؟ الحاد ہے، الحاد ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کے پیارے پیارے نام جو اللہ نے بتلا دیے، انہی ناموں سے اللہ کو پکارو، اللہ کے ناموں میں الحاد مت کرو، اور جو لوگ الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بدلہ دے گا جس کے وہ لائق ہیں۔ یہ بہرحال یہ قدیم۔ ایسی ایک نام کیا ہے؟ ذات، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام کیا ہے؟ الذات۔ اب ان کا سوچنا یہ کہ اصل ذات تو اللہ ہی کی ہے، بقیہ ساری ذاتیں اللہ کی بنائی ہوئی، اس لیے اللہ کا نام اصل کیا ہے؟ ایک نام ذات۔ کوئی آیت نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی حوالہ نہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کا نام رکھا جا سکتا ہے ذات؟ تو یہ بھی ایک خطرناک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نئے نام بنا لیے جائیں، یہ بھی الحاد ہے۔ آٹھویں بات یہ، قرآن کریم اللہ کا حقیقی کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا نفسی کلام ہے۔ یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے، اللہ کا کلام حقیقی نہیں بلکہ اللہ کا نفسی۔ حقیقی کا مطلب کیا ہے؟ جس میں حروف ہو، الفاظ ہو، آواز ہو، سنائی دیتا ہو، یہ کلام حقیقی۔ اور کلام نفسی میں سنائی نہیں دیتا، آواز نہیں ہوتی اس کے اندر، کلام موجود ہے لیکن مسموع نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کلام نفسی، بلکہ اللہ کا کلام نفسی ہے، نفسی کلام ہے جو سنا نہیں جا سکتا بلکہ اس کی تعبیر سنی جاتی ہے۔ یہ دیکھیے فلسفہ، اللہ کا اصل کلام نفسی ہے، اسے نہیں سنا جا سکتا، یعنی اللہ کی جو اپنی بات ہے وہ نہیں سنا جا سکتا ہے، اس کی جو تعبیر ہے، یعنی کیا مطلب، اس کو جو دوسرے الفاظ میں ڈھالا جاتا ہے وہ سنائی دیتی ہے۔ جس کا مطلب اللہ کا کلام حقیقی ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا اللہ کا حقیقی کلام ان کے عقیدے کے مطابق، کیونکہ یہ تعبیر کیا ہے، یہ تعبیر اصل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی لیے قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتابیں کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ مخلوق،
اسی لیے ان کے ہیں یہ آسمانی کتابیں، قرآن کریم ہو یا دیگر آسمانی کتابیں، سب مخلوق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل جو کلام ہے اللہ کا حقیقی کلام وہ تو سنا ہی نہیں جا سکتا ہے نا، اگر وہ ہوتا تو مخلوق نہیں ہوتا ان کے کہنے کے مطابق۔ لیکن یہ جو موجود ہے ہمارے سامنے یہ اللہ کا حقیقی کلام نہیں بلکہ اس کی تعبیر ہے، یعنی اس کی ادائیگی ہے، اس کی عبارت ہے، تو عبارت تو مخلوق ہے۔ اب آپ سوچیے کہ یہ بدعقیدیاں کہاں تک پہنچی، اس کی جڑیں کہاں سے نکلی ہوئی ہیں۔ اتنی آسانی سے فلسفہ نہیں آ گیا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں بلکہ کیا ہے، یہ ہے فلسفے۔ اب یہ اتنی باریکیوں کی کوئی دلیل ہے کتاب و سنت کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت صریح ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے بات کیا، اللہ نے بات کیا ہے کہ تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی کلام کی تعبیر ہے؟ یہ فلسفے، یہ باریکیاں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے، ایمان صرف کس کا نام ہے؟ دل کی تصدیق کا نام۔ اور یہ جو الفاظ آپ سن رہے ہیں ایک ایک نقطہ، ایک ایک نقطے پر ایک ایک گمراہی موجود ہے۔ اب پہلے والے میں کلام حقیقی نہیں لفظی ہے، کتنی بڑی بدعت ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام کو، قرآن کریم کو مخلوق والی بدعت، یہ عقیدہ فاسد۔ یہ جو نقطہ ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے، یعنی دل میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کیا ہے، مثال کا عمل کی ضرورت، عمل کی ضرورت نہیں، مرجیہ کا عقیدہ، ایمان کو عمل سے الگ کر دیا گیا، عمل کو ایمان سے الگ کر دیا گیا، ایمان میں عمل کی ضرورت نہیں۔ تو کیا کہا؟ بعض لوگوں نے اقرار باللسان کو شامل کیا، یعنی اس میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگ ماتریدیوں میں سے کہتے ہیں کہ نہیں، دل کی تصدیق بھی ہے اور زبان سے بولنا بھی ہے، زبان سے بولنا بھی ہے، لیکن عمل کسی نے نہیں مانا، عمل کسی نے بھی نہیں کہا کہ عمل بھی ضروری ہے۔ اور صحیح میں کیا ہے؟ عمل ایمان کا حصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کو زبان سے کہنا ہے، اس کے معنی کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے دل میں بٹھانا ہے، اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کا جو تقاضا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں سچا، تو اب عبادت صرف اللہ کی زندگی بھر کرنی جب تک زندہ رہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، یعنی اب دنیا میں کسی کی بات کو آنکھ بند کر کے قیامت تک نہیں ماننا ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زبان کا اقرار بھی ہے، دل کی تصدیق بھی ہے، اور عمل کر کے دکھانا بھی۔ ان کے ہاں عمل نہیں، اس لیے یہ مرجیہ کا عقیدہ، ارجاء یعنی عمل کو عقیدے سے، ایمان سے دور کر دینا۔ اس لیے کہتے ہیں مرجیہ، کہتے ہیں کہ جیسے کسی کا عقیدہ اور ایمان درست ہو، صحیح عقیدہ ہو، توحید والا عقیدہ ہو، تو عمل نہ کرے، عقیدہ درست ہو، مثال کے طور بلکہ ایسے سمجھیں کہ جس کا عقیدہ درست نہ ہو، توحید کا عقیدہ، شرک کا، کفر کا عقیدہ ہو، تو شرکیہ کفریہ عقیدہ رکھنے والا آدمی کتنی بھی نیکیاں کر ڈالے، قبول ہوں گی؟ نہیں قبول ہوگی۔ کہتے ہیں جیسے شرک کے ساتھ نیک عمل قبول نہیں ہوتا، ایسے توحید کے ساتھ گناہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے کہ اگر بدعقیدگی کی وجہ سے عمل کسی کام کا نہیں ہے تو صحیح عقیدے کے ساتھ عمل کی کوئی ضرورت نہیں، گناہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک عقیدہ ہے، سراسر باطل عقیدہ ہے، مرجیہ کا عقیدہ۔ خیر، اسی لیے ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، ان کا عقیدہ کا ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ ایمان اور اسلام دونوں ایک جیسے ہیں، یہ ان کا عقیدہ، جبکہ اس کی وضاحت ہو چکی ہے، بار بار ہوتی ہے کہ ایمان اسلام کا معنی کیا ہے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، اللہ نے 10 آیتوں میں فرمایا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے، وزادہم ایمان ہے کہ نہیں، یہ چیز آئی ہوئی ہے۔ آخری بات 10واں ہے، آخرت میں اللہ کا دیدار ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کا دیدار آخرت میں ایمان والے کریں گے، لیکن سمت نہیں ثابت کرتے ہیں۔ سمت یعنی کوئی ڈائریکشن، آمنے سامنے کی نفی کرتے ہیں۔ اللہ کا کو دیدار ہوگا، ہم دیکھیں گے، ایمان والے دیکھیں گے، لیکن آمنے سامنے دیکھیں گے نہیں، کسی سمت میں دیکھیں گے نہیں۔ عجیب بات ہے، لازم ملزوم ہے، لازم ملزوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس جہاں بھی دیکھیں گے کوئی سمت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، جہت نہیں ثابت کر سکتے، کیونکہ اللہ کو اگر کسی جہت میں ثابت کریں گے تو محدود کر دیں گے۔ کیوں محدود کر دیں گے؟ اللہ جیسا ہے ویسا ہے، اللہ تعالیٰ جیسا ہے، اللہ تعالیٰ ویسا جیسا اس کی شان ہے۔ آپ کیوں ہم مخلوق کی طرح سمجھتے ہیں
کیوں ہم اپنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی طرح سمجھتے ہیں، انسانوں کی طرح کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو اگر بچے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اتنا پورا ہماری آنکھوں کے اندر، اللہ تعالیٰ کی شان جیسی ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہے بھائی، مخلوق تشبیہ تو آپ دے رہے ہیں اس لیے انکار کر رہے ہیں۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ نے کہا تھا من شبہ فقد عطل ومن عطل فقد شبہ، جو تشبیہ دیتا ہے وہی انکار کرتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے اسی لیے انکار کرتا ہے کہ پہلے وہ تشبیہ دے دیتا ہے، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ آمنے سامنے کی نفی کرتے ہیں، جبکہ یہ تناقض ٹکراؤ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ کہتے ہیں ہاں دیکھیں گے اللہ کو، کہتے ہیں صفت نہیں رہے، آمنے سامنے دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جیسے تم اپنی آنکھوں سے 14ویں شب کے چاند کو دیکھتے ہو ویسے اللہ کو دیکھو، آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو، یعنی سب لوگ بڑی آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں۔ تو یہ تناقض ہے کیونکہ صفت کے بغیر دیدار ممکن نہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں اور انشاءاللہ اس کی وضاحت مزید آگے ہوگی۔ یہ سیشن لمبا ہو گیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔